اور پھر ہوا بھی وہی جس کا خدشہ تھا۔ چند منٹ کے اندر اندر یہ خوفناک خبر سارے جنگل میں پھیل چکی تھی اور مزدور کام بند کر کے ایک جگہ جمع ہو رہے تھے۔ غضب یہ ہوا کہ اس خبر کی تصدیق میرے ساتھ آنے والے مزدوروں نے بھی کر دی، حالانکہ ان میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ جڑواں شیرنیاں آدم خور ہیں۔ اس جنگل سے میرا کوئی تعلق نہ تھا، پھر بھی مزدوروں کے اچانک کام چھوڑ دینے سے مجھے تشویش ہوئی کہ جب ذمہ دار لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے قصوروار ٹھہرائیں گے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ مزدور دوبارہ کام شروع کر دیں، مگر کوئی شخص ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ سب اپنے اپنے گھروں کو جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ میں نے سوچا ممکن ہے مسٹر ولسن آ گئے ہوں، وہی اس معاملے میں کوئی قدم اٹھا سکیں گے، لہٰذا پنچور واپس چلنا چاہیے۔ چنانچہ پنچور میں رہنے والے مزدوروں کی ایک جماعت کے ساتھ واپس ہوا اور سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر قبل بستی میں پہنچ گیا۔ مسٹر ولسن کے بنگلے کے سامنے مزدوروں، عورتوں اور بچوں کا ہجوم تھا اور ان میں سے بعض کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ کہیں مسٹر ولسن کو کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ مجمع مجھے دیکھ کر کائی کی طرح پھٹ گیا۔ مسٹر ولسن کا اردلی دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے بچوں کی طرح چلا چلا کر رو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا۔ مسٹر ولسن کہاں ہیں؟ انہیں شیر پکڑ کر لے گیا ہے، اردلی نے جواب دیا، اور میرا دل جیسے نیچے بیٹھنے لگا۔ شیر پکڑ کر لے گیا ہے؟ کہاں؟ کس جگہ؟ اردلی نے آہوں اور سسکیوں کے درمیان جو کہانی سنائی، اس کا خلاصہ یہ ہے: مسٹر ولسن اپنی پرانی جیپ گاڑی میں گئے تھے۔ ان کے پاس کوئی بندوق یا پستول نہیں تھا۔ شام سے پہلے پنچور کی طرف واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ جیپ خراب ہو گئی۔ انہوں نے اسے ٹھیک کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر بے سود۔ چنانچہ جیپ وہیں چھوڑ کر پیدل چلے۔ اندھیرا لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پنچور ابھی 5 میل دور تھا۔ یکایک انہوں نے دیکھا ایک شیرنی اور شیر تعاقب میں چلا آتا ہے، اور اس سے بیشتر کہ وہ اپنا بچاؤ کرتے، شیر نے جست مار کر انہیں دبوچ لیا اور منہ میں دبا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضور، میں نے یہ منظر ایک درخت کی اوٹ سے دیکھا اور خوف سے زمین پر گر پڑا۔ میرے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی۔ میں اس طرف پیشاب کرنے گیا تھا، ورنہ کمبخت دوسرا شیر مجھے بھی پکڑ کر لے جاتا۔ میری گرفت رائفل پر سخت ہو گئی۔ وہ رات انتہائی ڈراؤنی اور بھیانک تھی۔ بار بار مسٹر ولسن کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگتا۔ گاؤں کے لوگ بھی ان کی موت پر افسردہ اور خاموش خاموش تھے۔ بچے سہمے ہوئے، عورتیں لرزاں و ترساں، اور مرد حیران و پریشان تھے۔ میں نے اپنا سامان تیار کیا، گاؤں سے چند ہٹے کٹے اور جیدار قسم کے لوگ جمع کیے، اور مسٹر ولسن کی لاش کے بچے کچے اجزاء کی تلاش میں روانہ ہوا۔ رہنمائی کے لیے اردلی کو ساتھ لے لیا۔ پنچور سے 5 میل شمال کی جانب ایک جگہ جنگل کے عین وسط میں مسٹر ولسن کی جیپ کھڑی دکھائی دی۔ کچھ فاصلے پر شیرنی کے پنجوں کے نشانات بھی واضح تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا وہ کافی دور سے جیپ کے تعاقب میں بھاگتی آئی تھی۔
اور یہ حرکت شیرنی کی فطرت سے بعید ہے۔ ممکن ہے جیپ خراب نہ ہوتی تو مسٹر ولسن پر اسے حملہ کرنے کا موقع نہ ملتا۔ جب میں نے جیپ کو معائنہ کیا تو وہ فوراً اسٹارٹ ہو گئی۔ میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ شیرنی نے جس جگہ مسٹر ولسن کو گرایا تھا وہاں جمع ہوا خون بڑی مقدار میں بکھرا ہوا تھا اور ان کے کپڑوں کی دھجیاں بھی جا بجا بکھری نظر آئیں۔ یہ منظر اتنا دلدوز تھا کہ میں اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا، اور اردلی کی تو روتے روتے ہچکیاں بن گئی تھیں۔ مسٹر ولسن کی لاش ڈھونڈنے میں کچھ زیادہ دقت نہ ہوئی۔ ایک گھنی جھاڑی سے ان کی کھوپڑی، ہاتھوں پیروں کی انگلیاں، چند پسلیاں، ایک ٹانگ اور آنتیں پڑی نظر آئیں۔ شیرنی غالباً کئی دن کی بھوکی تھی۔ اس نے جی بھر کر پیٹ بھرا تھا۔ میں نے ان اعضاء کو وہیں رہنے دیا اور ادھر ادھر جائزہ لے کر اندازہ کیا کہ کون سی جگہ مناسب ہے جہاں چھپ کر میں شیرنی کا انتظار کروں۔ یہ تو طے تھا کہ وہ دوبارہ ادھر ضرور آئے گی۔ تقریباً 25 فٹ کے فاصلے پر ایک ٹیلہ نظر آیا جس کے ارد گرد جھاڑ جھنکار کثرت سے اگا ہوا تھا۔ یہ ٹیلہ بہترین کمین گاہ بن سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کے بعد رات اس ٹیلے پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ممکن ہے میں ایسے حماقت آمیز جرات نہ کرتا، لیکن مسٹر ولسن کی دردناک موت سے میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور میں ہر قیمت پر اس شیرنی کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتا تھا۔ میں نے گاؤں والوں کو واپس بھیج دیا اور خود اردلی کے ساتھ ٹیلے کے گرد حفاظتی اقدامات کرنے لگا۔ ارد گرد سے مزید خاردار جھاڑیاں کاٹ کاٹ کر نیچے ٹیلی کے چاروں طرف پھیلا لیں تاکہ شیرنی اگر اس پر چڑھنے کی کوشش کرے بھی تو ناکام رہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے شیرنی کے پنجوں کے نشانات تلاش کیے۔ معلوم ہوا کہ اپنا پیٹ بھرنے کے بعد وہ جنگل کے اندرونی حصے میں چلی گئی ہے۔ پنجوں کے نشان سیدھ میں چلے گئے تھے۔ اردلی نے بتایا 2-3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی چشمہ ہے اور شیرنی اپنی پیاس بجھانے وہیں گئی ہوگی۔ میں نے چشمہ دیکھنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ پسو پیش کرنے لگا، غالباً ڈر رہا تھا، لیکن ہمت بندھانے پر اور مسٹر ولسن کی مہربانیوں کا خیال کر کے آخر چل ہی پڑا، تاہم خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا جاتا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے رائفل سنبھالے جا رہا تھا۔ شیرنی نے چشمے تک پہنچنے کے لیے نہایت چالاکی سے کام لیا تھا۔ وہ سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے چکر کاٹ کر وہاں تک پہنچی تھی۔ بہرحال ہم نے بہت جلد وہ چشمہ تلاش کر لیا۔ چشمہ کیا تھا؟ ایک بلند اور سرسبز پہاڑی ٹیلے کے چند ننھے سوراخوں سے پانی رس رس کر ایک نشیبی گڑھے میں جمع ہوتا جاتا تھا۔ اس گڑھے کے گرد شیرنی کے علاوہ اور جانوروں کے پیروں کے نشانات بھی دکھائی دیے۔ پانی پینے کے بعد شیرنی نے اپنا رخ یکایک مشرق کی طرف کر لیا تھا۔ میں نے واپسی کا ارادہ کیا اور مجھے پورا یقین تھا کہ شیرنی اس جنگل میں کسی جگہ موجود ہے اور رات کو لاش پر ضرور آئے گی۔ واپسی پر ہم ایک اور راستے سے گزرے۔ یہاں بھی ہم نے شیرنی کے پنجوں کے نشانات دیکھے۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ شیرنی کو بیک وقت 2 مختلف راستوں پر آنے جانے کی کیا ضرورت پیش آئی،
لیکن جب غور سے ان نشانوں کو دیکھا تو حیرت کا ایک نیا باب کھل گیا۔ یہ نشان ان نشانوں سے مختلف تھے جو میں نے مسٹر ولسن کی لاش اور چشمے کے ارد گرد دیکھے تھے۔ یکایک خیال آیا کہ یہ اس کی جڑواں بہن ہوگی، گویا وہ دونوں شیرنیاں یہاں جمع ہو گئی تھی۔ میں ایک بار پھر مسٹر ولسن کے بچے کچے اعضاء کو دیکھنے پہنچا۔ وہاں بھی یہی انکشاف ہوا کہ لاش کو دونوں شیرنیوں نے مل کر کھایا ہے، ورنہ ایک شیرنی خواہ کتنی ہی بھوکی کیوں نہ ہو، لاش کا بیشتر حصہ ہڑپ نہیں کر سکتی۔ وہ رات ساری عمر نہ بھول سکوں گا۔ تاریک جنگل میں ایک ٹیلے پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اگر ان آدم خور شیرنیوں کو جمع کر نکلنے کا موقع مل گیا تو اس کے کتنے بھیانک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہر طرف ہولناک سناٹا طاری تھا اور کبھی کبھی مغرب کی جانب سے مینڈکوں کے ٹرانے کی مدھم آوازیں سنائی دے جاتی تھیں۔ ہوا بند تھی، درختوں کے پتے ساکن اور شاخیں بے حس و حرکت تھیں۔ میرے پاس رات کاٹنے کا پورا سامان تھا، تمباکو کی تھیلی، پائپ، قہوے سے بھرا ہوا تھرماس، شکاری چاقو، ٹارچ اور طاقتور رائفل۔ وقت کاٹنے کے لیے میں نے پائپ بھرا، لیکن ماچس کی تیلی جلاتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ اس کا شعلہ روشن ہوتے ہی شیرنیاں قریب ہوئیں تو چونک کر فرار اختیار کر لیں گی۔ چنانچہ دم سادھے بیٹھا رہا۔ آسمان پر مطلع صاف تھا اور تارے جھل مل کر رہے تھے۔ میں نے کلائی مڑ کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ چمکتی ہوئی سوئیوں نے بتایا کہ 12:15 ہوئے ہیں۔ یکایک ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا سرسراتا ہوا میرے پاس سے گزر گیا اور پھر ایسی آہٹ ہوئی جیسے کوئی جانور دبے پاؤں قریبی جھاڑیوں میں حرکت کر رہا ہے۔ ابتدا میں ایسا محسوس ہوا جیسے آوازیں بائیں جانب سے آئی ہیں، پھر دائیں جانب سے۔ میرے حواس پوری طرح بیدار تھے اور اعصاب چاقو چوبند۔ رائفل سختی سے تھام کر میں نے ذرا سا سر اوپر اٹھایا اور ارد گرد دیکھا۔ آواز چند لمحے تک رکی رہی اور پھر وہی کھڑبڑ۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یک لخت میں نے تاروں کی مدھم روشنی میں دیکھا، دونوں شیرنیاں دائیں بائیں سے نکلیں اور مسٹر ولسن کے اعضاء کی طرف بڑھیں۔ ان کا قد قامت ایک جیسا تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے ہڈیاں چٹخنے اور گوشت چبانے کی آوازیں سنائی دیں۔ اب میں نے ٹارچ کا بٹن دبایا اور اس کے ساتھ ہی میری رائفل سے یکے بعد دیگرے 2 گولیاں نکلیں۔ خدا کی پناہ، فائر کے دھماکے، شیرنیوں کی گرج، جنگلی پرندوں اور جانوروں کی آوازوں سے گویا حشر برپا ہو گیا۔ چند لمحے ان بھیانک آوازوں سے جنگل کی فضا لرزتی رہی، پھر حسب معمول خاموشی چھا گئی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی جھاڑیوں پر ڈالی اور یہ دیکھ کر میری مسرت کی انتہا نہ رہی کہ دونوں گولیاں نشانے پر بیٹھی تھیں اور دونوں شیرنیوں کے بھیجے اڑ گئے تھے۔ اس طرح کی ڈال کی آدم خور شیرنیوں کا قصہ پاک ہوا، جو اگر زندہ رہتیں تو نہ جانے کتنے انسانوں کا لہو پی جاتیں۔